حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک نو مسلم صحابی ہے، نوا اسلام لا رہا، ان کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ آئے حضور کے پاس بیٹھے، دین کی بات سن رہے تھے، اور ان کا پیشاب لاگ مسجد نبوی میں گھوم کے شروع کئی دن وہی تھی۔ ان کا کہا پتہ بیچارے نئے اسلام لائے تھے، کہا جانے مسجد کے ادب کا ہوتا ہے، مسجد میں شروع کئی دن وجہ ان بیٹھے رہا ان پر جھپٹے گئے، ہوش 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 ہٹاوے لاگے، بھگاوے لاگے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں بھگاؤ نہ، پیشاب کر لینے دو، بھگاؤ گے تو اللہ جانے ہی دھارا کہاں تک جائے، کہوں بٹن تو ہے نا کہ بند کے لیے، روکر بسوا کھاڑ زمین تو چلیں جی۔ سرکار نے فرمایا ہاں بھگاؤ نہ۔ سب لوگ رک گئے، ذوالخویسرہ نے آرام سے پیشاب کیا، اور پیشاب سے جب فارغ ہو کر آئے تو سرکار نے ذوالخویسرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بخاری کی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، اے ذوالخویسرہ انما ہی لذکر اللہ وصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اے ذوالخویسرہ بے شک یہ مسجد ہے، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، وصلاۃ اور نماز کے لیے ہے، وتلاوۃ القرآن اور یہ مسجد قرآن کے تلاوت کی جگہ ہے، پیشاب پاخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ میرے نبی کی محبت کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ ذوالخویسرہ رونے لگے، اور گئے پانی لائے اور اس حصے پہ پانی ڈالا۔ دوسرے دن پھر آئے اور پھر پانی ڈالے اور رو رہے ہیں کہ ہائے افسوس کی جو جگہ ذکر الہی کی تھی اس پر میں نے پیشاب کر دیا۔ تیسرے دن پھر آئے، رو رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب تک ذوالخویسرہ دنیا میں زندہ رہے، جب تک زندہ رہے روزانہ جاتے تھے اور اس حصے کو دھلا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ ہائے افسوس جو عبادت کی جگہ تھی ہم نے پیشاب کر دیا۔ یہ کون سی تعلیم کا نتیجہ تھا؟ میرے نبی کی پیار کی تعلیم کا نتیجہ تھا، جو سر پہ ہاتھ رکھے محبت کی بولی بولی ذوالخویسرہ کے دل میں تیر کی طرح لگ گئی۔ لیکن آج ہم لوگ اس تعلیم نبوی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ماسٹر صاحب پڑھاوت رہا اسکول میں، کونو لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب ڈانٹن کے گدھے۔ اسکول کے پیچھے ایک دھوبی جات رہا ہے، دھوبی وہ سنیس تو چونکا کہیں سائے کا اسکول میں گدھا پڑھا تھا۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں یہ گدھے ہے، تو دھوبی وہ لوٹی آوا اسکول میں گوا، ماسٹر صاحب سے کہتے ہیں ماسٹر صاحب کہ آپ کے اسکول میں گدھان کے پڑھائی ہوتے؟ غصہ میں بیٹھے رہے، کہیں ہاں ہوتے، تو کہیں ہمرے گدھا پڑھائی دو، کہیں جلے آؤ، غصہ میں کہیں دھوبیوا صحیح جانیس بگوا پن گدھا کھول لاوا، کھول کے علاوہ ماسٹر صاحب سے کہا لو ماسٹر صاحب کے داخلہ کہی لو، تو ماسٹر صاحب ایسے قلم چلیں کہیں نام لکھ لیا، تو کہیں داخلہ فیس تو کہیں 300 روپیہ، تو 300 روپیہ نکال دے دیس، تو کہیں پوچھا تھا کتے دن میں پڑھائے دے ماسٹر صاحب، کہیں جا 6 مہینے میں پڑھائے دے۔ دھوبیوا چلا ہوا گھرے خوش کہ ہمارا گدھا پڑھا تھے 6 مہینے میں پڑھی جی، اور وہ انسان کا پڑھائی نہیں پاؤ تھا، گدھا کہاں پڑھائے پاؤں؟ جب دھوبیوا چلا ہوا تو گدھا ہوا کا لہن بیچ امام ماسٹر صاحب 300 کا، تو ماسٹر صاحب کے تو 600 روپیہ وصول ہوئی گئے، اور دھوبیوا گھرے سوچے کہ ہمارا گدھا پڑھا تھے 6 مہینے میں پڑھی جی۔ جب 6 مہینہ پریانے تب دھوبیوا سوچیس کہ اب تو پڑھے گا وہی جی باندھ لے، تو رسی وسی لے کے پہنچا اسکول میں کہ ماسٹر صاحب ہمارا گدھا ہوا پڑھے گا، جا کا پڑھائی لکھائی فلانے تھانہ کے کوتوال بنوائے دیا جا۔ تو دھوبیوا بہت خوش کہ ہمارا گدھا کوتوال ہوئی گوا، رسی وسی لے کے گوا کوتوالی میں، وہاں لوگوں سے پوچھے بھیا کوتوال صاحب کہاں ہیں؟ کوتوال صاحب سامنے بیٹھے رہے، جب لوگ بتائیں کہیں بدے بیٹھے ہیں، تو دھوبیوا کوتوال صاحب کا رسی دیکھے اس کہا تھے آہ 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 آہ، تو کوتوال صاحب چونکے کہیں نہ آئے، سب ہم سے نمسکار کرتے، ہم کا رسی دکھاوت ہے، پوچھیں کہا بات ہے رے، تو پھر کہا تھا آہ 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 آہ، بیٹھے کوتوال صاحب گئے 2-3 لات مارین دھوبیوا کے، جب 2-3 لات مارین گھسمڑی آئی گیرا، تو پھر کہا تھا اچھا بھیا حد ہوئی گئے،
تو کا لکھا ہے پڑھا ہے کوتوال بنوائے دیا، لیکن تو لات مارے والی عادت نہیں گے، تو رہی گے گدھا ہے گدھا، وہ پھر کوتوال صاحب اوڑے لاگے۔ ہاں یہی حال ہے ہم لوگوں کا، چاہے جتنی تقریر کرو کہ بدلہ نہ لیا کرو، ہاں بدلہ نہ لو، بدلہ خدا کے حوالے کر دیا کرو۔ ہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والے نے زہر دیا تھا، اور جب خون کی الٹی ہونے لگی تھی تب امام حسین نے پوچھا تھا بھائی جان کیا ہوا، خون کی الٹی ہو رہی ہے؟ امام حسن نے فرمایا تھا حسین کسی نے مجھے زہر دے دیا۔ کہا کس نے دیا، نام بتا دو بھائی جان، کس نے دیا ہے نا زہر آپ کو؟ تو امام حسن نے کہا تھا حسین نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ تو کہا میں آپ کا بدلہ لوں گا اس سے۔ تو امام حسن نے کہا تھا حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے، میں نے اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے، بہترین بدلہ لینے والا میرا رب ہے، تم کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے لوگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق لو کہ اگر بھائی کوئی زیادتی کر دے تو بھائی سے بدلہ نہ لو، یوسف کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو اور بھائی کی غلطی کو معاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بدلہ نہیں، لیکن یہ تو بتا دو کہ میرے ابا ہیں کیسے؟ 80 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، روتے روتے بھائیوں نے جواب میں بتایا، قرآن کریم 12واں پارہ میں ان کا جواب لکھا ہے۔ بھائیوں نے کہا تھا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ، آپ کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آپ کا غم انہوں نے اتنا کیا، اتنا روئے، 80 سال ہو گیا، روتے روتے ابا کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ترس آیا، یوسف علیہ السلام کو ترس آیا۔ قرآن میں ہے یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا۔ اے لوگوں سنو، آج وہابیوں کو سبق لینا چاہیے کہ بزرگوں کے تبرکات میں کتنا فائدہ ہے۔ قرآن سے ہے، یوسف 12واں پارہ میں یوسف علیہ السلام نے جو اپنے ابا کو سنا کہ میرے ابا کی آنکھوں کی روشنی جا چکی میرے غم میں روتے روتے، تو قرآن میں اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا، فرمایا اس کو لے جاؤ، آگے القوہ علی عینیہ، اور یہ کرتا کو لے جا کر کے میرے ابا کے دونوں آنکھوں پہ ڈال دو۔ وہ بھائی لوگ کرتا لے کے جب گھر پہنچے تو بھی گھر میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ یوسف کے کرتے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ یعقوب کی آنکھوں کی روشنی تو جا چکی تھی، لیکن جب یوسف کے کرتے کی خوشبو پہنچی تو یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرماتے ہائے میرا یوسف کہاں ہے؟ آج مجھے اپنے یوسف کی بو آ رہی ہے، میرا یوسف کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے یعقوب اٹھ پڑے، بچے آئے اور کرتا دیا، کہا یوسف تو مصر کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، یہ کرتا آپ کو دیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے کا کرتا ہاتھوں میں لیا، روئے اور چوما چوم کر اپنے آنکھوں پہ رکھا، جیسے اسے رکھا قرآن میں 12واں پارہ میں فرتد بصیرا، تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ آنکھوں کی روشنی آ گئی، قرآن سے بڑی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس سے دو چیزیں لو، ایک تو یہ کہ باپ کے ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس لیے لوگوں ماں باپ کا دل نہ توڑو، یہ دعا کر دیں گے تمہاری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ باعث شفا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل قرآن کی اے بھیا جاؤ نا یار 2 منٹ اور رک جاؤ، بس اب ختم کرنے والے ہیں، ٹائم ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا میرا۔ ایک بات بہت ایمان افروز ہے، سن لو۔
آج کل خانقاہوں میں مارہرہ شریف چلے جاؤ تو حضرت علی شیر خدا کا جبہ نجیب میاں پہنتے ہیں. مسولی شریف چلے جاؤ حضور سید گلزار ملت بھی حضرت علی شیر خدا کا پیراہن پہنتے ہیں. اس کو آج سنی چومتے ہیں. کیوں نہیں چومنا چاہیے؟ غور کرو. ابھی تو یہ قرآن سے آپ نے سنا کہ کرتا یوسف کے بدن پہ لگا تھا تو اپنے باپ کی آنکھوں کی بینائی کا سبب بن گیا. اور سنو یہ حضرت امام شافعی 4 امام ہیں، امام اعظم اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. امام شافعی بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہوئے. اتنا بیمار ہوئے کہ لوگوں نے سہارا چھوڑ دیا. بہت علاج ہوا، امام شافعی صحیح نہ ہوئے. آخری وقت امام شافعی نے فرمایا اے لوگو، مجھے امید ہے کہ امام حنبل کا کرتا دھل کر کے اس کا پانی نچوڑ کے مجھے پلا دو، مجھے اللہ شفا دے دے گا. امام احمد بن حنبل کا کرتا لایا گیا. وہ کون سا کرتا تھا؟ وہ کرتا تھا کہ امام احمد بن حنبل پہنے تھے اور قرآن کی محبت میں جیل گئے تھے. اس زمانے میں مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن فنا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو لوگ کہتے تھے دنیا فنا ہوگی، قرآن فنا ہوگا. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ کاغذ تو فنا ہو جائے گا قرآن کا، لیکن جو قرآن خدا کا کلام ہے وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. تو اسی میں حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل بھیجا گیا تھا. جب جیل میں گئے تب پھر کہلوایا گیا کہ امام احمد بن حنبل کہو کہ قرآن فنا ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل نے کہا نہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ اللہ فنا ہوگا نہ خدا کا کلام فنا ہوگا. تو امام احمد بن حنبل کو سزا دی گئی تھی. ایسے دونوں ہاتھ باندھ کر اوپر لٹکایا گیا تھا. پھر کوڑے چلائے گئے تھے. جب پہلا کوڑا پڑا تھا تب کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا پڑا تو کہا الحمدللہ رب العالمین. تیسرا کوڑا پڑا تو کہتے ہیں یا اللہ صبر عطا فرما دے. پھر کوڑا پڑا تو کہتے یا اللہ قرآن کی محبت میں مارا جا رہا ہوں، الہی صبر دے دے. مارے جا رہے تھے، اتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل کی لنگی کھلی. ایک روایت میں پیجامہ تھا، لنگی کھلی اور ہاتھ تو اوپر بندھے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کی سطر کھلنے والی تھی کہ غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور غیبی 2 ہاتھوں نے آ کر کے امام احمد بن حنبل کی لنگی کو وہیں پکڑ کے روک دیا. جب جیل کے لوگوں نے امام احمد بن حنبل کی یہ کرامت دیکھی تو چھوڑا اور توبہ کیا، اور سب نے اپنا عقیدہ بدلا کہ یقیناً جو امام کہتے وہی برحق ہے. نہ اللہ فنا ہوگا نہ اللہ کا کلام کبھی فنا ہوگا. تو وہ کرتا جو پہنے تھے امام احمد بن حنبل، جس پر کوڑے کی مار پڑی تھی قرآن کی محبت میں، امام شافعی نے کہا وہ کرتا دھل کر کے اس کا پانی مجھے پلاؤ، اللہ اس کے ذریعے شفا دے گا. امام احمد بن حنبل کا کرتا لایا گیا اور دھل کر کے نچوڑ کے اس کا پانی امام شافعی کو پلایا گیا، اور امام شافعی الحمدللہ اس پانی کو پینے کے بعد صحت یاب ہو گئے، شفا پا گئے. تو پتہ چلا کہ جس چیز کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی، شفا والی بن جاتی. بس اب اپنی تقریر میں ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک آخری بات سن لو کہ اے لوگو، آج ذرا سوچو کہ ہماری مسجدیں کس نشانہ پر ہیں. ہم دوسروں کو کہتے ہیں، کم سے کم ہم تو اپنے نبی کے فرمان کے دائرے میں تو سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ڈھا رہے ہیں تو ہم بھی تو ڈھا رہے ہیں، ڈھانے میں ہم بھی شریک ہیں برابر کے. کیسے؟ میرے نبی فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا.
نماز پڑھنے والا دین کو کھڑا کرتا ہے. وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. تو ہم ڈھا رہے ہیں کہ نہیں ڈھا رہے ہیں؟ جب نماز پڑھ نہیں رہے اور نبی کا فرمان برحق ہے تو ہم نماز چھوڑ کر دین کو ڈھا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، نمازیں پڑھو. پڑھ لو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے. پڑھ لو، چہرے پر داڑھی رکھا لو، مسلمان بن کے جی لو. داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. پاک و صاف رہا کرو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے. حدیث میں طہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان پاکی میں ہے. پاک و صاف رہو، اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجا لو. بس اتنا یاد رکھو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں پر بٹے گی. ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں پر بٹے گی. کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتا واحدہ، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قالوا ما ہی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسولو کیا ہے، وہ کون فرقہ جنت میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہی ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہی ہے جو میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا. اب صحابہ اور نبی کے راستے پر کون ہیں؟ یاد رکھو 1,24,000 یا 2,24,000 نبی آئے، کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی. 1,40,000 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے. جتنے بھی میرے نبی کے صحابی تھے کسی نے داڑھی نہیں بنوائی تھی. نہ کوئی نبی دڑ منڈا رہا، نہ کوئی صحابی دڑ منڈا رہا. داڑھی مڈا کر تمہیں نبی کا راستہ بھی تم سے دور ہوگا، صحابہ کا راستہ بھی دور ہوگا. جب ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوگی تبھی ہم نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے پر ہوں گے.